مختلف یونینس آئیں، ذوالفقار علی شاہ صاحب آئے، فیصل بھائی آئے، عمران بلوچ صاحب آئے. سیلریز کے حوالے سے آج تقریباً کوئی 20 تاریخ ہو گئی ہے، سیلریز نہیں ہوئی ہیں. دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سیلریز آخر کیوں نہیں ہوئی ہیں، تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو موصول ہوا ہے وہ یہ صرف چیک ہے، صرف چیک ہے، نہ کہ اس کے ساتھ سیلری بل ہے، نہ کہ اس کے ساتھ بینک کی شیٹ ہے. اور سیلری بلز پہ تمام ڈائریکٹرز کے سائن ہوتے ہیں، وہ سائن ہوتے ہیں، پھر وہ آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ شدہ بل میرے پاس آتا ہے. میرے پاس وہ بل آتا ہے، میں بل کو ایک دن رکھتا ہوں، ایک دن رکھ کے چیک کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس میں صحیح ہیں یا نہیں ہے. تو میرے پاس وہ سیلری بل بھی نہیں ہے، نہ بینک شیٹ ہے، نہ ڈائریکٹرز کی. میں نے ڈائریکٹرز کو خط لکھا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ نے سیلری بل پہ سائن کیے ہیں، کیونکہ تاریخیں بہت ہو گئی تھی، ٹائم بہت نکل چکا تھا. تو ڈائریکٹرز نے جو مجھے ابھی تک یعنی کہ کوئی کچھ رہتے ہیں، اور تقریباً 10 سے 12 ڈائریکٹرز نے مجھے جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس سیلری بل نہیں آئے ہی نہیں ہے، اور ہم نے سائن نہیں کیے ہیں. ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے، اس لیے کہاں سے سائن کریں گے. تو وہ یہ لیٹر ہے جو میں نے ڈائریکٹرز کو لکھا اور ان کے جواب کو کہا. تو ان کے پاس یہ ان کا جواب ہے کہ ہمارے پاس سیلری بل آئی نہیں، ہم نے سائن بھی نہیں کیے ہیں، جبکہ فارملٹیز پوری ہیں ہی نہیں. اور مجھے بتائیں کہ میں اس سیلری بل پہ ایک ایسے چیک پہ جو اوپن چیک ہے، جس پہ ایم سی صاحب نے تو سائن کر دی ہے، اس اوپن چیک پہ میں کیسے سائن کروں؟ مجھے بتایا جائے کہ اس چیک پہ میں سائن تو کر لوں، مگر یہ کس کی سائن کر رہا ہوں؟ تقریباً کوئی لگ بھگ 3 کروڑ روپے کے چیک ہے. تو اس پہ میں سائن تو کر دوں، مگر یہ چیک کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے، کس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے میں الیکٹڈ نمائندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمام فارملٹیز یہاں کی پوری ہوں تاکہ امپلائیز کو سیلری پر وقت ملنی چاہیے. اس لیے خصوصاً میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جو ہمارے ٹاؤن کے امپلائی ہیں اور آفس فیلڈ ورک میں دن رات محنت کرتے ہیں. اس چھوٹی سی جو ہے میں کہوں گا کہ فارملٹیز پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں لیٹ ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، اور پہلے بھی ہم عمران صاحب سے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ ذوالفقار صاحب اور فیصل صاحب بھی آئے، تو ان سے ہماری فائنلی یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ کل میرے پاس کچھ لوگ ایم سی کی طرف سے آئے تھے، اور یہی طے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کریکشن کر کے دیتے ہیں آپ کو. جو ڈائریکٹرز کی بل پہ سائن، میں نے ان کو کہا جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، جو قانونی طریقے سے سیلری جاری کی جاتی ہے، اس طریقے سے پوری کریں. ڈائریکٹرز کی بلز پہ سائن ہوں گی، آڈٹ شدہ ہوں گی، میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، فوری طور پہ سائن کر کے ان کے حقوق. حالانکہ میرا یہ کہنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ حق ادا ان کا ہو جائے. نعرہ بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، جیے بھٹو، نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، نعرے مزدور، جیے مزدور. ابھی سجن یونین کے جو ہمارے صدر ہیں ذوالفقار شاہ صاحب، ان سے گزارش ہے آپ کی جو میٹنگ ہوئی چیئرمین صاحب کے ساتھ، شاید آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہی تھا کہ چیئرمین صاحب جو ہے نا یہ جان بوجھ کر سیلریاں روک رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فیصل بھائی آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے راشد خاصقیلی صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے اور اس ٹاؤن کا چیئرمین مقرر کیا ہے. ایک اچھے نوجوان لیڈر ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا جو بار بار ہمارا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، تو ہمارا جو زور یہی تھا کہ ہم مزدور جو ہے نا جو کام کرنے والا ہے، جس کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی، ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن ہے کہ ان کو 5 تاریخ تک تنخواہ دینی ہے. دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے حق پر ہیں، اور دوسری طرف سے اگر کوئی معاملات چل رہے ہیں تو اس ٹاؤن کے جو افسران ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ اس ٹاؤن کی بہتری کے لیے، کام کرنے والے مزدوروں کی بہتری کے لیے، ان لوگوں کو اگر آپ جینین لوگوں کی تنخواہوں کا بندوبست کریں گے تو یہ ٹاؤن بھی چلے گا اور یہاں کے لوگ بھی چلیں گے. دوسری بات یہ میں کرتا چلوں کہ ایک واقعی غیر قانونی عمل ہے کہ آپ اگر صرف چیک دیں گے اور چیک میں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ چیک کس مصرف میں اور کس کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے
میں لوکل فنڈ آڈٹ سے بھی درخواست کروں گا, پے رول سے بھی, اور اسی طریقے سے جو پرنسپل جو اکاؤنٹ آفیسر یعنی کہ چیف اکاؤنٹ آفیسر ہیں اور ایم سی صاحب سے خدارہ جو ہے وہ جینین لوگوں کی تنخواہوں کا بندوبست کیا جائے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ باقاعدہ آ رہے ہیں, ہمیں چیئرمین صاحب سے ہم نے ایک وعدہ بھی لیا ہے, اور چیئرمین صاحب خود بھی اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کسی بھی طریقے سے یہاں آ گیا ہے, ٹرانسفر کے ذریعے آیا ہے یا کسی پوسٹنگ پہ آیا ہے یا تھرو جو ہے نا وہ تبادلے سے آیا ہے, کیونکہ یہ نیا ٹاؤن بنا ہے, تو کوئی شخص کو ہم فارغ کرنے کے اس پہ نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی آ کر یہاں کام کرے گا وہ اپنی تنخواہ لے گا, جو نہیں آئے گا تو اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ یونین بھی جو ہے اس کے لیے اس لیے آواز نہیں اٹھائے گی کہ وہی پیسہ ہمارے اس شہر کے, ہمارے اس ٹاؤن کی بہتری کے لیے. بہت شکریہ. فیصل بھائی کچھ کہیں گے آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.